نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و مجزائی احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلب کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج بحمداللہ تعالی ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ یکم شوال المکرم کو امت مصطفیٰ کی ایک جلیل القدر ہستی جن کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، جن کا کارنامہ ایسا عظیم ہے کہ پوری امت اس کو سراہتی بھی ہے اور خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہے، جن کی خدمتیں دین اسلام کے لیے ایسی نمایاں ہیں کہ امت رہتی دنیا تک ان پہ ناز کرتی رہے گی۔ وہ ہستی یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دن، جو اس سے پہلی رات تھی، جس کو عید کی رات کہا جاتا ہے، چاند رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو اس جلیل القدر ہستی کا وصال با کمال ہوتا ہے۔ اس ہستی کو امت امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کا دن ہے، اور یہ وہ امت کی عظیم ہستی ہے کہ جن کی ولایت پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ داتا صاحب کو اللہ کا ولی مانے یا نہ مانے، ممکن ہے کوئی بندہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی نہ مانے، ممکن ہے کوئی بندہ غوث اعظم کی ولایت کا بھی انکار کر دے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی ولایت پہ وہ مسلمان وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے، اور پھر عام ولی نہیں، جلیل القدر ولایت، برگزیدہ شخصیت امت مصطفیٰ کی حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل عوام کے اندر آپ کا نام بخاری مشہور ہے، جیسے اگر ہم لاہور مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو ہمیں وہاں پہ پسروری کہتے ہیں۔ بخارا ایک شہر کا نام ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس شہر کی نسبت سے بخاری کہا جاتا ہے۔ ہم جب دوسرے ملک میں جائیں گے تو ہمیں پاکستانی کہا جائے گا، تو آپ کا یہ لقب بخاری جو آپ کے شہر کی طرف نسبت تھی، یہ اتنی مشہور اور معروف ہوئی کہ آپ کا نام وہ محب ہو گیا، وہ صرف اہل علم طبقہ جانتا ہے، عوام کے اندر آپ کے نام کی معرفت نہیں ہے، بس لوگ جانتے ہیں امام بخاری کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام محمد بن اسماعیل ہے، یعنی آپ کا نام محمد ہے، آپ کے ابا جی کا نام اسماعیل ہے، ان کے ابا جی کا نام ابراہیم ہے، ان کے ابا جی کا نام مغیرہ بن بردزبہ ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 194 ہجری ہے۔
یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کے تقریباً 44 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے. اور یہاں پہ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی میں ابتدا میں کرتا چلوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بخاری شریف ہی پہلی کتاب تھی جو حدیث پاک کی لکھی گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کم و بیش 100 سے زائد حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی. امام شافعی اس سے پہلے اپنی مسند شریف لکھ چکے تھے بخاری شریف سے پہلے. امام شافعی، امام عبداللہ بن مبارک، امام دارمی، امام زہری، امام سفیان ثوری، حضرت بقی بن جراح، ان تمام نے اپنی کتابیں لکھ دی تھی حدیث کے معاملے میں. اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جیسے حضرت سفیان ثوری، حضرت بقی بن جراح، یہ وہ ہیں کہ جو صوفیات ہیں. اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس بخاری. حالانکہ میں نے عرض کی کہ امام بخاری سے پہلے تقریباً 100 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی تھیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی. یعنی حدیث پاک کی پہلی کتاب بخاری شریف نہیں ہے. حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے جو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم اثر ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ نور کے اندر گزاری. ساری زندگی مدینے سے باہر سوائے حج کے سفر نہیں کیا. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. موت آوے تے سر ہوے سرکار دے ہوے تے. ہم لوگ بس دعوے کرتے ہیں محبت کے. انہوں نے عملی محبت کا اظہار کر کے دکھایا. یہ وہ امام تھے جنہوں نے ساری زندگی مدینہ نور کے اندر جوتی نہیں پہنی، ننگے پاؤں رہے ہیں. اللہ کیا محبت ہے، کیا انداز ہے حضور سے محبت ہے. ساری زندگی مدینہ شریف کے اندر بولو براز نہیں کیا، قضائے حاجت نہیں کی. اللہ کی حدیث کا اتنا ادب کرتے تھے. جب کوئی بندہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا تھا، اب خادم کو کہتے تھے پوچھو کیا کرنے آیا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننی ہے. اگر وہ کہتا مسئلہ پوچھنا ہے تو جس حالت میں ایسے ہی اٹھے، ہاں جی کیا مسئلہ ہے، جی حضرت فلاں مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ بتایا، بات ختم، چلے گئے. اگر وہ کہتا نا حضور کی حدیث سننی ہے تو کہتے اس کو ذرا ٹھہرے، انتظار کرے. پھر آپ غسل کرتے، پھر آپ دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، پھر آپ خوشبو لگاتے، پھر آپ کنگھی کرتے، پھر سر پہ امامہ باندھتے. شاگرد کو کہتے ذرا جا کے چوکی بچھاؤ، چوکی بچھائی جاتی، تخت بچھایا جاتا. پھر فرماتے جب وہاں پہ جا کے لوبان سلگاؤ، خوشبو کو سلگاؤ، خوشبو کو سلگا دیا جاتا. اور پھر آپ با ادب طریقے سے، اور جب وہ چوکا پہن کے جبہ پہن کے بڑے ادب کے ساتھ آتے، اونچی جگہ پہ بیٹھتے، شاگرد کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے. آپ فرماتے اگر مسئلہ پوچھنے آتے تو ایسے ہی بتا دیتا، لیکن تو نے رسول اللہ کا فرمان سننا ہے، پورے ادب سے سناؤ. یعنی حضور کی ذات کا تو ادب جو تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات کا اتنا ادب بولو. ایک دن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے آپ کے چہرے کا رنگ بدلا. تھوڑی دیر گزری، پھر رنگ بدلا، پھر رنگ بدلا. تو جب حدیث پڑھا کے فارغ ہو گئے تو شاگرد کو فرمانے لگے یار ذرا یہ میری قمیض میں دیکھنا کیا ہے. جب قمیض میں دیکھا تو بچھو تھا. شاگرد نے قمیض اٹھا کے پیچھے سے کمر دیکھی تو 17 ڈنگ مارے تھے اس نے. تو کہنے لگے حضور جب پہلا ڈنگ مارا تھا اس وقت ہی آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا میں حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا، مجھے شرم آ گئی رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہوئے اپنی تکلیف کو یاد کر. اتنا ادب ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے واجہانہ مطلب کیا. میں آج یہ کر رہا تھا کہ حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی گئی جو امام مالک کی ہے. اور اس کے بعد بخاری شریف کا تو درجہ بڑی بات آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 194 ہجری امام بخاری کی تاریخ پیدائش ہے، 256 ہجری امام بخاری کا تاریخ وصال ہے.
یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے تو بڑی دیر بعد آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو اصل نام ہے یہ یاد رکھیں۔ یہ میں نے عرض کی کہ امت کی وہ ہستی ہے کہ جن کی ولایت پہ کسی کو انکار نہیں، وہ داتا صاحب کو ولی مانے یا نہ مانے، وہ خواجہ صاحب کو ولی مانے یا نہ مانے، وہ بابا فرید کو ولی مانے یا نہ مانے، وہ غوث اعظم کو ولی مانے یا نہ مانے، لیکن امام بخاری کو امت کا ہر طبقہ ولی مانتا ہے۔ یہ امت کی متفقہ ہستی ہے کہ جس کی ولایت پہ انکار ہی نہیں ہے۔ آپ کا نام بخاری نہیں ہے، آپ کا نام محمد ہے۔ جتنی بڑی ہستی ہے، ہر طبقے کو، ہر فرد کو اس ہستی کا نام یاد ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے۔ اور آج کے جمعہ میں آپ بعد میں آئے ہیں، میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ہستی کا ذکر اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ عید الفطر کا دن آپ کا یوم وصال ہے، عید کے دن آپ کا انتقال ہے۔ اس وجہ سے آج چونکہ شوال المحرم کا پہلا جمعہ ہے تو اس ہستی کا ذکر میں نے مناسب سمجھا۔ محمد آپ کا نام، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، یعنی آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آج ہی میں نے یہ واقعہ پڑھا تو بڑا عجیب سا لطف محسوس ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ چلے گئے ایک بزرگ سے حدیث پاک پڑھنے کے لیے، وہ اپنے دور کے مایہ ناز محدث تھے۔ تو جب وہاں پہ گئے تو نیا بندہ دیکھ کے جو استاد تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون ہو، کدھر سے آئے، کس علاقے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بخارا سے آیا ہوں، یعنی جو امام بخاری کا شہر تھا۔ تو کہنے لگے کہ وہاں پہ ابو عبداللہ کو جانتے ہو؟ امام بخاری کا ہی نام لے کے کہنے لگے، امام بخاری حدیث پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور وہ جو محدث ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کدھر سے آئے ہو؟ جی بخارا سے آیا ہوں۔ وہاں پہ ایک ابو عبداللہ نامی ہستی ہے، اس کو جانتے ہو؟ تو وہ آگے سے امام بخاری خاموش ہو گئے۔ تو وہ محدث کہنے لگے نہیں بتاتے کیوں نہیں، اس کا نام تو بصرے تک پہنچا ہوا ہے، بغداد تک اس کے علم کے شورے ہیں، مکہ مدینہ تک اس کے علم کے چرچے ہو رہے ہیں، تو تم اس کو نہیں جانتے اس کے شہر میں رہتے ہوئے؟ تو پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا استاد جی یہ خود وہی ابو عبداللہ ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یعنی اتنی بڑی ہستی اور پھر پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے بصرے تک کا سفر کیا جا رہا ہے حدیث کے اصول کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے۔ آج تو میرے جیسے بندے 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا، پھر کسی کے سامنے خود کو زانو تلمذ طے کرتے ہوئے شاگرد بناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، بلکہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اب تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں، مولویوں کو دین بھی میں نے سکھانا ہے، علماء کو بھی میں سکھاؤں گا کہ دین کیسے پڑھایا جاتا ہے اور دین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی خود کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن اس دور میں ان لوگوں کی عاجزی پہ قربان جائیں کہ اتنا کمال کہ جن کے علم کا شعرہ پوری ملت اسلامیہ کے اندر اس وقت ہی بڑھ چکا تھا، اس کے باوجود حدیث پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں کے اندر۔ بلکہ ایک جگہ پڑھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ملکوں کے سفر کیے حدیث پاک پڑھنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدینہ شریف کا بھی سفر کیا، مکہ شریف کا بھی سفر کیا، ملک شام کی طرف سفر کیا، بخاری کی طرف سفر کیا، بخارا تو ان کا آبائی شہر تھا، مرو کی طرف، بلخ کی طرف، حطاب کی طرف، نیشاپور، بغداد، واسط، کوفہ، مصر اور الجزائر، ان تمام شہروں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ریاست اسلامیہ کے صوبے تھے اس وقت، اور آج کے دور میں یہ الگ الگ ممالک ہیں، ان ملکوں کے، ان صوبوں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے۔ قال دخلت الى الشام ومصر والجزیرہ مرتين، فرماتے ہیں 2 دفعہ شام کا سفر کیا، 2 دفعہ مصر کا سفر کیا، 2 دفعہ جزیرے کا سفر کیا، اور فرمایا وإلى البصرة 4 مرات، بصرے کی طرف میں 4 دفعہ سفر کر کے دین حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اور فرماتے ہیں وَأَقَمْتُ بِالْحِجَازِ 6 أعوام، فرماتے ہیں 6 سال میں نے جب حجاز شریف کے اندر الگ سے گزارے دین پڑھنے کے لیے، بخاری لکھنے کے لیے جو امام بخاری نے وہاں پہ وقت گزارا وہ الگ سے ہے، اس کی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں ہر جگہ کے لیے
امام بخاری نے اعداد بیان کی، اس شہر کی طرف اتنا، اس کی طرف اتنا، اور فرماتے ہیں ولا احصي كم دخلت الى الكوفه والبغداد مع المحدثين، فرماتے ہیں کوفہ اور بغداد میں جتنی دفعہ میں نے سفر کیا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں، کیونکہ اس وقت علمی مرکز تھا کوفہ اور بغداد۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دور میں دارالخلافہ مدینہ نور سے کوفہ کو منتقل کر دیا تھا، وہاں پہ جا کے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے زیادہ تر حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں فوجی چھاؤنی بنائی تھی کوفے کے اندر، اس وجہ سے بھی وہ علمی مرکز تھا۔ یہ بات میں زیادہ اس وجہ سے اسراف کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو کوفہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے تو بغداد کے اندر اپنی زندگی کا عرصہ گزارا اور عرب شریف کے اندر ان کی زندگی کا کم وقت گزرا ہے، تو لہذا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اور میرے بھائی حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کی فوجی چھاؤنی بنائی تھی کوفے کے اندر، کثیر صحابہ وہاں پہ چلے گئے تھے، اور کسی وجہ سے امام اعظم کو غیر صحابہ کرام سے ہے۔ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش 13 شوال المکرم بروز جمعہ المبارک سن 194 ہجری بخارا شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ سن 256 ہجری میں عید الفطر کے شب آپ کا وصال ہوا۔ یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد آپ کی تدفین کی گئی۔ بچپن سے علم دین کا شغف تھا، 10 سال کی عمر تھی جب حدیث پڑھنے کے لیے چلے گئے استاد کے پاس۔ آپ کی اماں جی بھی بلیہ تھی، مائیں نیک ہونا تو بیٹے بخاری جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماؤں کے کردار ستھرے ہونا تو پھر بیٹے اتنے پاک باز ہوتے ہیں۔ ماں بھی بلیہ اور جو بیٹا پیدا کیا وہ بھی اللہ کا ولی پیدا کیا، جس کے نام سے پوری امت واقف ہے۔ اور یہاں مزے کی ایک اور بات کرتا چلوں، امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نبینا تھے، نبینا تھے، تو آپ کی اماں جی کی تو خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے جس کو میں تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ تو جب بیٹا نبینا پیدا ہوا تو رو رو کے دعائیں کرتی تھی، اللہ مہربانی فرما تو نے بیٹا دیا اور وہ بھی نبینا دے دیا۔ ایک دن خواب کے اندر کرم نوازی ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہو گئی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب کے اندر آ کے یہ کہہ دیا اور بشارت دی کہ مائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زاہدہ بی بی اٹھ اور دیکھ کہ اللہ پاک نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن کر دیا، اللہ پاک نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دی۔ آج ایک طبقہ ہے جو ولایت کا انکار کرتا ہے، وہ ولایت کا تو انکار کرتے ہیں لیکن امام بخاری کو وہ مانتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے وہ قائل ہیں، امام بخاری کی شخصیت کو بھی وہ مستند سمجھتے ہیں۔ تو جب امام بخاری کی شخصیت کو مستند سمجھتے ہیں، جیسے وہ مرزا جیل کی جنم کے اندر بیٹھا، امام بخاری کی شخصیت کا وہ انکار نہیں کرتا، ان کو وہ بھی مستند سمجھتا ہے، لیکن اولیاء کی کرامت کا انکار کرتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی میں نے ابھی کرامت آپ کے سامنے عرض کر دی کہ آپ نبینا پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی اماں جی کی خواب کے اندر آئے اور خواب کے اندر آ کے بشارت دی کہ اللہ پاک نے تیرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی۔ جس ہستی کو آنکھیں اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے اور ذریعے سے ملی۔ 16 سال تقریباً عمر تھی جب آپ حج کی ادائیگی کے لیے اپنی اماں جان اور اپنے بھائی جان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے بھائی حج سے فراغت کے بعد واپس آ گئے، لیکن آپ نے کہا جی میں نے ابھی یہیں پہ کچھ دیر رہنا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی کتاب لکھی کتاب التاریخ، جس میں آپ نے یہ عموماً علماء اور محدثین کی اصطلاح کے اندر یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل لفظ ہوگا، بلکہ کتاب المغازی بھی ان کو کہا جاتا ہے علماء کی زبان کے اندر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے، اور اسی کے تحت سلاطین اسلام اور خلفائے اسلام کی سیرت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب التاریخ لکھی، 18 سال اس وقت آپ کی عمر تھی، اور چاندنی راتوں میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی۔ بخاری شریف جو اپنی کتاب لکھی،
اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو لکھنے کا سبب ذکر کیا، 2 اسباب علماء نے کتابوں میں لکھے جو خود امام بخاری سے بھی منقول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ کے استاد حضرت امام اسحاق بن راہویہ، انہوں نے ایک دن خواہش ظاہر کی کہ اگر ممکن ہو کہ کوئی بندہ ایسی کتاب لکھے جس میں صرف صحیح ترین احادیث کا انتخاب کیا جائے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارادہ تب بھی بن گیا کہ میں وہ کتاب لکھوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرا سبب یہ بنا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر علماء نے محققین نے یہ بیان کی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم احادیث مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے جو صحیح ترین احادیث ہے اور جو تھوڑا سا گرد و غبار ان پہ پڑ چکا ہے، راویوں کی کمزوری اور کئی شیعہ راویوں کے اور جبری اور قدری جو بدعتی گروہ جو اس وقت امت کے اندر پیدا ہو چکے، ان گروہوں کے درمیان میں داخل ہونے کی وجہ سے جو ضعیف اور موضوع احادیث امت کے اندر مشہور ہو چکی تھی، ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ممتاز کرو گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کمر باندھ لی اور بخاری شریف لکھنے کا میں نے مکمل اور مصمم ارادہ کر لیا۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کے طویل عرصے میں اس کتاب کو مکمل کیا، یعنی 1-2 سال کے اندر یہ کتاب نہیں لکھی گئی، 16 سال کا طویل عرصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث مجھے یاد تھی، 6 لاکھ صحیح، غیر صحیح نہیں، فرماتے ہیں صحیح احادیث جو 6 لاکھ مجھے یاد تھی، ان میں سے چن کے میں نے صحیح بخاری شریف کو مرتب کیا۔ اور بخاری شریف میں کل احادیث کی تعداد جو مختلف روایات اور مختلف نسخوں کی کمی بیشی کے ساتھ جو موجود ہیں وہ 7275 احادیث ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 7000 یا 7500 احادیث مطالعہ امام بخاری نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ اس سے ہٹ کے تو جس کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں ان میں سے چن کے 7500 یا 7500 کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آج کے دور میں کوئی جاہل اٹھ کے کہے جس صرف بخاری سے نکال کے دکھائیں، بخاری سے ہٹ کے ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو اس کو اپنی جہالت پہ ماتم کرنا چاہیے کہ ایک تو امام بخاری سے پہلے 100 کے قریب کتابیں حدیث کی لکھی جا چکی ہیں، تو جو پہلے لکھی گئی ہیں وہ کس کھاتے کے اندر جائیں گی؟ اور امام بخاری کو جو اس سے ہٹ کے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں وہ کس کھاتے کے اندر جائے گی؟ جو اگر آپ یہی بیان رکھ دیں گے امت کے اندر کہ صرف بخاری سے جو دکھاؤ گے اسی کو ہم قبول کریں گے اور اس سے ہٹ کے ہم حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ تو 16 سال کے طویل عرصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیاء اللمعات کے اندر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں اتنا طویل عرصہ لگا؟ تو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے 3 دفعہ اپنی کتاب کو لکھا، ایک دفعہ مسودہ تیار کیا، دوسری دفعہ اس کو کتابی شکل دی، اور تیسری دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو، یہ شیخ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات ہے، شیخ محقق علی الاطلاق، اور یہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہے کہ جس کو ایک رات کے اندر میرے مصطفیٰ کا 100 دفعہ خواب میں دیدار دیا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر جن کو امام الحدیث کے درجے پہ لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر صرف ایک طبقہ نہیں، کسی بھی مکتبہ ذکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت مسلمہ شخصیت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 3 دفعہ امام بخاری نے بخاری شریف کو لکھا، پہلی دفعہ مسودہ تیار کیا یعنی جو لکھا گیا، دوسری دفعہ مبیدہ تھا کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتابی شکل دی، اور فرماتے ہیں تیسری دفعہ جو تھی نا وہ امام بخاری کی مدینہ نور میں تھی۔ امام بخاری مدینہ نور کے اندر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ باقاعدہ ایک کمرہ مکان لے کے 16 سال کا طویل عرصہ جو عرب شریف کے اندر مکہ اور مدینہ 2 شہروں کے اندر گزارا۔ اور پھر تیسری بار کی جو میں بات کر رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر حدیث یعنی آپ اندازہ کر لیں 7200
75 दफा इमाम बुखारी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद उम्दा लिबास पहना, खुशबू लगाई और रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होकर पूछा, या रसूलुल्लाह ये आपकी हदीस है या नहीं है? अगर हुजूर की तरफ से जवाब मिलता तो किताब में लिख दे, अगर जवाब न मिलता तो इमाम बुखारी उसकी उस हदीस को किताब में नहीं लिखी। और ये शायद अब्दुल हक मदरसे देवी फरमाते कि दिल मुशाफा यानी जागती आंखों से मुस्तफा जाने रहमत से इजाजत तलब करते कि हुजूर ये कौल आपका है या नहीं है। शायद अब्दुल हक मदरसे देवी फरमाते या तो बिल मुशाफा जागती आंखों से हुजूर से इजाजत मिली है, या फिर ख्वाब के अंदर मुस्तफा करीम ने आके फरमाया है कि ये हदीस ठीक है, इसको लिख दे। दोनों सूरतें मौजूद हैं। बिल मुशाफा भी इजाजत कई हदीसों की मिली और ख्वाब के अंदर भी कई हदीसों की इजाजत मिली। तो यार ख्वाब में भी मान लो तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा कि शैतान मेरी मसल नहीं हो सकता। तो इमाम बुखारी को अगर ख्वाब में भी इजाजत मिली है तो मुस्तफा करीम से ही मिली है। शुरू मक्के में करते हैं बुखारी शरीफ और एहतिताम मदीने में आके होता है। और इस बात से आप अंदाजा करें इमाम बुखारी का अकीदा कितना सुंदर है। बुखारी का सिर्फ नाम लेने से, और यहाँ रुक के मैं एक और बात अर्ज करूँ, वक्त अब नहीं है, वक्त हो चुका है। अगले जुमे अगर मुमकिन होगा तो मैं इमाम बुखारी के अकायद पे बात करूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शख्सियत ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में तबक़ात शाफिया के अंदर इमाम मुस्तलानी ने काजी ताजुद्दीन सुन्नी के हवाले से लिखा है कि ये शाफिई थे। अब मिर्जा जेल के साथ से मतलब भी पूछे कि भाई तुम तो आइमा का इनकार करते हो और इमाम बुखारी को मानते हो, या वो लोग जो गैर मुक़ल्लिद हैं, जो कहते हैं ना इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं, ना इमाम मालिक को मानते हैं, ना इमाम शाफी को मानते हैं, ना इमाम अहमद बिन हंबल को मानते हैं, तो फिर मेरे भाई इमाम बुखारी को कैसे तुम मानोगे जो खुद इमाम शाफी की तकलीफ के अंदर आते हैं, जो इमाम शाफी के मुक़ल्लिद हैं और शाफी मसलक हैं। फिकी लिहाज से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का मज़हब वो शाफी है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की फिक़ह के अंदर आप पैरोकार नजर आते हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि, मैं कर रहा हूँ कि मक्के में शुरू की, मदीने में इख्तिताम हुआ और आखिरी हदीस तक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में बैठ के लिखी। और अदब का मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, हर हदीस लिखते हुए गुस्ल भी करते थे, धुला हुआ कपड़ा भी पहनते थे, खुशबू भी लगाते थे और फिर बड़े अदब के साथ वो हदीस अपनी किताब के अंदर अपने हाथों से लिखते थे। और इमाम बुखारी से सुन के बुखारी शरीफ लिखने वाले 90,000 आपके शागिर्द हैं। कितने थी? 90,000 आपके शागिर्द हैं जिन्होंने आपसे सुन के बुखारी शरीफ लिखी है। इसी वजह से मुख्तलिफ नुस्खे हैं जो पूरे आलम इस्लाम के अंदर बिखरे हुए हैं। जो मैंने अभी अर्ज की ना, बाद नुस्खों में 7 और बाद में कुछ जायद, बाद में कुछ कम तादाद हादीस से मुताबिक की है। वो कोई वजह है कि मुख्तलिफ लोगों ने लिखे और कई में अल्फाज की कमी पेशी आ जाती है, कई नुस्खों में तादाद की कमी पेशी आ जाती है। वो सबब ये है कि 90,000 अफराद जिसके सिर्फ यही शागिर्द नहीं है, शागिर्द तो इससे हट के हैं, लेकिन 90,000 लोग वो हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से सही बुखारी की सनद दी, इसको लिखा। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती उम्मत की, लेकिन जब इमाम बुखारी नेशापुर जाते हैं तो इतना बड़ा इस्तेक़बाल हुआ कि पूरे नेशापुर के अंदर ऐसा इस्तेक़बाल कभी किसी का नहीं हुआ। 8,000 घोड़ों पे आपका इस्तेक़बाल किया गया। लेकिन चंद सालों के बाद मुखालफत हुई, इतनी शदीद मुखालफत हुई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जब नेशापुर से निकले ना तो सिर्फ 2 बंदे साथ थे। एक आपके शागिर्द थे इमाम मुस्लिम, जिनकी सही मुस्लिम है, बुखारी के बाद जिसका दूसरा दर्जा, एक इमाम मुस्लिम है, एक दूसरे बंदे हैं। 2 बंदों के सिवा तीसरा बंदा साथ कोई नहीं। आप वहां से निकले तो बुखारा चले गए, अपने आबाई शहर बुखारा गए तो बुखारे वालों ने भी इख्तिलाफ किया। वहाँ पे जो हाकिम था उसने कहा मेरे बच्चों को घर आके पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ाता, मैं रसूलुल्लाह के इल्म की तनकीस नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना मेरे पास आके पढ़े। उसने कहा फिर ऐसे करो कि जब मेरे बेटे आए तो फिर दूसरा कोई दरसगाह में दाखिल ना हो। फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह के इल्म पे पैरा नहीं बैठा सकता, दरवाजे खुले हैं, हर कोई आके पढ़ेगा। उसने अपने मुखालफत की, आपको शायद बदल कर दिया। आप अपने वतन बुखारा से निकले, गिरबोर शहर का समरकंद का आपने इरादा किया,
سمرقند والوں کو جب پتہ لگا تو وہاں پہ دو طبقات بن گئے، کچھ نے کہا جی امام بخاری آئے، کچھ نے کہا نہ آئے۔ آپ کو رستے میں خبر ملی، سرتنگ نامی علاقے کے اندر، بستی کے اندر آپ موجود تھے، جب آپ کو پتہ لگا کہ وہاں کے لوگ جب آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو امام بخاری نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ زمین تیری وسعت کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی۔ آپ ہستی دیکھیں کتنی بڑی ہے، لیکن اس ہستی کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے۔ اتنی بڑی ہستی پہ بھی کہ تنگ آ کے امام بخاری بیمار تھے، دعا کر رہے ہیں اللہ زمین تیری وسعت کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے واپس بلا لے۔ بے قدران کچھ قدر نہ کی تھی خوب تسلی ہو، دنیا دار گزاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں ویکھیو دیکھ حویلی کلی ہو، پوچھ نصیر اساں جد گنتی تے پہ جانی تھلی ہو۔ یہ ازل سے دستور چلا آ رہا ہے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ جوندیاں کو ڈانگا تے مویاں نو بھانگا۔ ہماری قوم قدر مرنے کے بعد کرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جی جب لوگ قدر نہیں کرتے تو کہا مر جو پھر قدر کریں گے، یہ لوگ مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں۔ تو اتنی مصیبت کے اندر پھر وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا، وہیں پہ انتقال ہوا۔ اور جس دن آپ کا انتقال ہوا شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات خواب میں باوضو ہو کے سویا، خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ملے، حضور بھی موجود ہے، ابو بکر و عمر ہے، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، اور رستے میں کھڑے ہوئے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوش نصیب کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو آمینہ کے لال مسکرا کے فرمانے لگے محمد بن اسماعیل آ رہا ہے، اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا والے ظلم و ستم کرتے ہیں نا، دکھ دیتے ہیں نا، تو پھر ادھر سے کرم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی زندگی حضور کے نام پہ وقف کرتا ہے، میں یہ بات صرف اس وجہ سے بتائیے کہ دیکھیں اتنی بڑی ہستی، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ستم ہوئے ہیں وہ بھی جب تاریخ اور سیرت، ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو کرم کیا، آج دیکھیں جنہوں نے اس ادب کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث کو مرتب کیا، آج تک جب بھی حدیث کا نام آئے گا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو یہ کہا جائے گا کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے جو سند کے لحاظ سے ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اور یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کی محبت میں جتنا ڈوب کے اس کتاب کو لکھا تھا، اللہ پاک نے انعام بھی ایسا عطا فرمایا کہ قیامت تک ان کی کتاب کا نام ہی مشہور ہے۔ اللہ رب العزت کی ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں ہوں، اور مالک تعالیٰ ان کے صدقے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام